بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ بڑھاپا، جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، آغاز پیری ہوتا ہے۔ جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعہ کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اور اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے، نہ غم، زندگی خود مستقل نہیں۔ بوڑھے آدمی کا مزاج، اس کا کیا مزاج، غیر یقینی اور غیر مستحکم۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں۔ عہد رفتہ کے مناظر اس کی زندگی میں سرمایہ ہیں، گم شدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی، وہ گفتگو کرتا ہے ان سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے خطوط، پرانے کاغذ دیکھنا۔ وہ پرانی تصویروں میں کھو جاتا ہے، وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا۔ اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا۔ پھولوں کی آرزو اس کے دامن میں کانٹے بھر گئی، جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی۔ خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے، وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے، بے مقصد و بے جہد۔ بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا فکر اس کو کھا جائے گا، گھن کی طرح وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آئینہ بوڑھے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے، وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے اور پرانی تصویریں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے مختلف روپ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا، اور کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی اور مقام میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔ جوانی عشرت قدیں تلاش کرتی ہے، پیرانہ سالی صرف گوشہ عافیت ڈھونڈتی ہے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔